So, what's on your minds? Anyone has a question? Let's discuss it. If there's anything cracking in somebody's mind, put it out there. Don't feel shy. Any takers? Did you get that, Khalid? Yeah, I've always got stuff on my mind. So. Before I come into Khalid's God asked me last. before I come to Khalid's anyone else do anything? Okay, I've got something about after you. Not after this one. Somebody asked me a few weeks back, or maybe a month ago, what the evidence is of Zikr. So I thought I can ask the question to another myself and avoid it myself. So, ذکر کی دلیل کیا ہے جیسے ہم کرتے ہیں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دو چیزیں ہیں جس پر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی اس پر بات کروں. ذکر بنیادی طور پر تو یاد کو کہتے ہیں. آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو جا بجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو. اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. قیام، قعود اور جنوب، انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں. یہ وہ حالت قیام میں ہوتا ہے، اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، یا قعود سٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، وعلی جنوبہم، یا وہ سویا ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے لوگ جو ہیں، ان کی قرآن مجید نے یہ ڈیفینیشن کی ہے عقل والوں کی. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں صاحب عقل، صاحب فراست وہ ہے جو کسی حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں نا، تین ہی حالتیں ہو سکتی ہیں انسان کی، کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. تو آپ جس حالت میں بھی ذکر کریں گے وہ قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کریں گے. آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تب بھی قرآن مجید کی اس نص کے مطابق، آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں تب بھی قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے. آپ یہاں تک کہ لیٹ کے کر رہے ہیں تب بھی آپ اللہ کے ذاکر بندوں میں شمار ہیں. اور پھر قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ جا کے ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر بالجاہر کرتے ہیں، اور کبھی خفی طریقے سے ذکر کرتے ہیں. تو ذکر کی کوئی بھی صورت ہو جس میں اللہ کی یاد آئے، وہ ذکر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مقبول ہے. قرآن مجید نے کوئی ایسی صورت نہ خود وضع کی ہے، بتا دیا ہے کہ آپ جس بھی حال میں اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر کا آؤٹ کم کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، اور وہ یاد ایسی نصیب ہو کہ پھر انسان اس کو بھولے نہ. یعنی مسلسل انسان استحضار کی حالت میں رہے، حضوری کی پوزیشن میں رہے کہ ہر لمحہ وہ اللہ کو حاضر سمجھے، اور
دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی، یہ تو ذکر کے حوالے سے بات تھی. تصوف کا جو کلائمیکس بزرگوں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ تصوف کا کلائمیکس یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک اس حد تک انسان کو رسائی حاصل ہو جائے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے روحانی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ جائے. یہ تصوف کا کلائمیکس ہے. اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے کہ آپ اس سفر میں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ انسان کو جج کرتے رہنا چاہیے. جو کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ گیا، اس سے اللہ رب العزت شیطان اور نفس کے حملوں سے محفوظ کر دیتا ہے. یاد چونکہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ چونکہ سب سے بڑا اسلحہ ہے مومن کا. ذکر یعنی وہ اسلحہ ہے، وہ آپ کے پاس اوزار ہیں جس سے آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور ذکر آپ کی سواری بھی ہے جس کے اوپر آپ نے سوار ہو کر تاجدار کائنات کی بارگاہ تک پہنچنا ہے. اور جو تاجدار کائنات کی بارگاہ تک پہنچ گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور اس پر بہت سے بزرگان دین کے اقوال ہیں. مشہور قول حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، لو حجب عنی رسول اللہ من طرفت عین ما عادت من زمرۃ المسلمین، کہ ایک لمحہ بھی اگر تاجدار کائنات کا چہرہ اقدس میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، میں اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور نہیں کرتا. تو یہ پوزیشن تو آ جاتی ہے. یعنی اگر انسان مسلسل اس سفر پر رہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم. آپ لوگ جانتے ہیں کہ لام بھی تاکید کا ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ آیا ہے. 3 تاکیدات کے ساتھ یہ حکم آیا ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبیل بھی نہیں، سبل. یہ سبیل کی جمع ہے کہ جتنے بھی راستے جاتے ہیں اس بارگاہ تک، اللہ رب العزت وہ سارے جو راستے ہیں وہ سارے اوپن کر دیتا ہے. میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ ہم اس سفر میں اگر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے بھی سٹیپس لکھے ہیں بزرگان دین نے اور اولیاء نے، کہ پہلے مرحلے پر انسان کو ذکر سے لذت آنا شروع ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح ذکر کی کمی کو فیل کرتا ہے جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے اور کھانا نہ کھائے تو پریشانی ہو جاتی ہے. یعنی وہ پہلی علامت یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو اسپرچویلٹی ہے اس میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو پہلا وہ آپ ٹیسٹ کہہ لیں کہ جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی یعنی روح زندہ ہوتی ہے، پہلے اگر وہ غافل ہے تو مردہ ہے. اومن کان میتا فاحییناہ ثم جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا اس کا درجہ ہوتا ہے، روح مردہ اور زندہ کا وہ ڈفرنس کرتے ہیں. اگر آپ کی روح زندہ ہے اس کی علامت کیا ہے، اور اگر آپ کی روح مر چکی ہے روحانی طور پر، ڈیڈ ہے، اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے. تو اولیاء کرام لکھتے ہیں کہ علامت یہ ہے کہ جیسے جسم زندہ ہو تو اسے بھوک پیاس لگتی ہے. آپ 8 گھنٹے کھانا نہ کھائیں، 10 گھنٹے کھانا نہ کھائیں، تو آپ کتنی فیل کرتے ہیں کہ انرجی کم ہو گئی ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے گزر جائیں تو کتنی ویکنس ہو جاتی ہے. اور آگے ملٹی پلائی کرتے جائیں، اگر کہیں 48 آورز گزر جائیں یا 72 آورز گزر جائیں تو پوزیشن کیا ہو جاتی ہے انسان کی. تو فرماتے ہیں روح کے زندہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کو اسی طرح جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، آپ کو ذکر کی بھوک اور پیاس لگے گی. اور جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے آپ اتنے بے چین رہیں گے، بے آرام رہیں گے، بے سکون رہیں گے. یہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلا ٹیسٹ ہے.
دیکھیں کہ آپ کی جو اسپرچولیٹی ہے، جو آپ کی روحانیت ہے، وہ زندہ ہے یا ختم ہو گئی ہے. پھر جیسے جیسے وہ ذکر بڑھتا جائے گا اسی قدر وہ جو روحانی آپ کی طاقت ہے وہ بڑھتی جائے گی. پھر وہ اگلا اس کا جو درجہ بیان کرتے ہیں کہ جو پہلی زیارت کا آغاز ہوتا ہے وہ آپ کے شیخ سے ہوتا ہے. آپ کے اندر جو بھی آپ کا شیخ ہے، مرشد ہے، مربی ہے، وہ دنیا میں حیات ہے یا دنیا سے وصال فرما چکا ہے، اس کی شرط نہیں رکھی اولیاء نے. شیخ کامل ہونا چاہیے. تو دونوں طریقوں سے جسمانی قرب اس میں کہیں بھی شرط نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب تشریف لائے اور جب وہاں سے جانے لگے تو یہ مشہور شعر ہے ان کا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے مکتوبات شریف کے اندر کہ اولیاء کرام میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح ہے اسے اللہ نے سریان فی العالم کا درجہ دیا ہے. سریان فی العالم کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روح مبارکہ ہے وہ پوری کائنات میں ہر وقت جو ہے نا اس کا فیض جاری اور ساری ہے، اور متلاطم سمندروں کی طرح آپ کا فیض جو روحانیت کا ہے وہ جاری ہے. تو اگر کسی کی خوش نصیبی ہے کہ نسبت ان کے ساتھ ہو گئی ہے تو اس کے لیے تو اور زیادہ یہ کوئی یعنی بعد زمانی معنی نہیں رکھتا. تو اگر وہاں نہیں تو جس بھی شیخ کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، آپ کا تعلق ہے، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ آپ کے جو شیخ تھے، غالباً میرے ذہن میں ایگزیکٹ تو نہیں ہے، مجھے اگر کریکٹ کر دیں اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو. آپ حضرت باجید بستامی یا کسی ایسی ہستی کے مرید ہیں. تو آپ کی جو شیخ ہیں 100 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا آپ کی ولادت سے. آپ نے جو سارا فیض لیا ہے وہ ان کی قبر پہ بیٹھ کے لیا ہے. اور یہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ. جو سنا تھا حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ کے جو ان کے شیخ تھے نا وہ تقریباً 250 ایئرس پہلے ان کا بھی ہوگا. یہ قبلہ حضور نے بیان کیا، میرے پاس ریکارڈنگ ہے، انشاءاللہ میں کسی ٹائم وہ دیکھ لوں گا. تو 100 سال بعد ان کی قبر سے بیٹھ کر سارا فیض لیا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ دوسرا درجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ جج کریں کہ آپ کا سفر اس طرف جا رہا ہے تو آپ کا شیخ، آپ کا مرشد، آپ کا مربی، وہ اس کی زیارت آپ کو کثرت کے ساتھ ہونا شروع ہوتی ہے. اسی میں پھر ایک درجہ اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ آپ سوتے ہیں تو روحانی طور پر شیخ کی روح آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ میں روحانی طور پر ان کے ساتھ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں. تو جیسے ہی آنکھ لگتی ہے تو یہ پوزیشن ہو جاتی ہے. اور بعض کا درجہ اس سے پھر بڑھ جاتا ہے کہ وہ حالت بیداری میں اپنے شیخ کے ساتھ روحانی طور پر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ جاگتے ہوئے پھر ان کے ساتھ ان کا تعلق بن جاتا ہے. پھر وہ چوتھا درجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں پھر آپ کو یعنی ملائکہ کے ذریعے الہام ہوتا ہے. وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. تو ملائکہ کا الہام شروع ہوتا ہے، ملائکہ سے ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں. اور 5ویں درجے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ارواح انبیاء اور اولیاء سے ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں. اور آخری درجہ آتا ہے کہ جب اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے حالت بیداری میں اس کی زیارت کا آغاز ہوتا ہے. استقامت کے ساتھ بڑھتا رہے، پاکیزگی کے ساتھ، اور جو اس کے تقاضے اور شرائط ہیں وہ پوری کرتا رہے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس سے بھی حالت بیداری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پورا سرکل ہے، یہ جو پورا ہے، ہم اس طرف
اپنا سارا رخ کریں, اپنے آپ کو جج بھی کریں. ہم خود دیکھیں نا, تصوف کی دنیا میں تو اپنا احتساب ہر روز انسان خود کرتا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا محاسبہ, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کہ میں کتنا آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن اگر مثلا ہم ذکر نہیں کرتے اور ہمیں کوئی اس کی پریشانی بھی نہیں ہوتی تو آپ سمجھیں کہ ابھی ہمارا وہ پہلا سٹیپ بھی نہیں شروع ہوا. کہ اگر آپ ایک دن ذکر کرتے ہیں آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ کوئی وہ چنگاری تو موجود ہے نا, کہ آپ ذکر کرتے ہیں اور آپ کو ایک لذت آتی ہے, ایک سکون آتا ہے. اٹس مین کہ نہیں, چانسز ہیں کہ وہ جو وہ چنگاری ہے, چنگاری کو کیا کہیں گے, سپاک کہتے ہیں نا, کہ وہ تو ہے نا اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزید ذکر کریں گے تو وہ تھوڑی سی بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ دوسرا پھر اس کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہے, اگر نہیں کرتے تو دیکھیں کتنی بے چینی ہوتی ہے, یہ پریشانی ہوتی ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تو آغاز ہی نہیں ہوا. تو اس کے لیے بے شک یہ اس میں کوئی کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی کہ کتنے لوگ ہیں, اور اس طرح کے سفر کے مسافر بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں, اور اینڈ تک بہت تھوڑے لوگ پہنچتے ہیں. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک واضح مشن لے کر آگے آپ بڑھیں, ایک ٹارگٹ رکھ کے بڑھیں کہ ہم نے سال میں 6 مہینے میں اس حد تک پہنچنا ہے کہ ہمیں, اور آپس میں بیٹھ کے آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, یعنی بہت زیادہ نہیں, احتیاط کے ساتھ آپس میں بیٹھیں, ڈسکس کریں کہ میری پوزیشن کیا ہے ابھی روحانی طور پر. ٹھیک ہے, کبھی موقع ملتا ہے اس سے آگے تو پھر قبلہ حضور کے ساتھ بھی انسان بات چیت کر سکتا ہے. مطلب جب ہمارے جو سوال و جواب ہوتے ہیں موسٹلی میں نے دیکھا ہے لوگ آگے پیچھے کے کرتے ہیں, سیاست پہ کر لیا, ملکی حالات پہ کر لیا, ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس لائن کو لیں, اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ اس لائن کی ضرورت ہے. اور اس نام کے اوپر جو کاروبار ہو رہا ہے کہ لوگوں کو نہ تصوف کا پتہ ہے, نہ وہ اس راہ کے مسافر ہیں, نہ ان کی وہ منزل ہے, اس نام سے بڑی دنیا دھوکہ کھا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو لے کے چلیں گے تو یہ آپ کا اپنے اوپر بھی ایک بہت بڑا احسان ہوگا, اور اس کمیونٹی پر بھی, اور ایسے لوگوں کی سے پھر وہ نور پیدا ہوتا ہے. پھر وہ جہاں ظلمت میں بیٹھتے ہیں پھر وہ نور پیدا کرتے ہیں, روشنی پیدا کرتے ہیں, لوگوں کو صحیح معنوں میں ہدایت کا نور ان سے ملتا ہے. پھر ان کو لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی, پھر اس کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے اس نور کی. پھر جس کو بھی وہ جو پروانے ہوتے ہیں, جہاں سے ان کو وہ جن کے اندر تھوڑی سی بھی روحانیت ہوگی نا, وہ خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے, آ جائیں گے آپ کے پاس. جو اس کا طالب ہوگا اسے وہ سمیل بھی ہو جاتی ہے کہ یہاں سے وہ خوشبو آ رہی ہے اس نور کی, اس روحانیت کی. تو میں یہی عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ ہم اپنی ڈائریکشن جو ہے اس سمت میں رکھیں اور انشاءاللہ آگے بڑھیں. میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ منزل آ جائے گی کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری بھی نصیب ہوگی, اور اللہ رب العزت نے کرم فرمایا تو وہ پردے بھی اٹھ جائیں گے اور زیارت کا بھی آغاز ہو جائے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھیں. اگر آپ قائد محترم کے ساتھ نسبت ہے, حضور سیدنا طاہر علاء الدین کے ساتھ نسبت ہے, حضور سیدنا غوث الاعظم کے ساتھ ہے, اور آپ کا روحانی طور پر رابطہ نہیں ہو رہا, آپ کو زیارت نہیں ہو رہی, ملاقات نہیں ہو رہی, تو یہ سوچنے کی بات ہے, تھوڑی سی یہ پریشانی کی بات ہے کہ رشتہ یا ناتا ڈسکنیکٹ کیوں ہے. اس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. The initial question casting on below was, what's the evidence? You have to remind me what you said, but from what I remember, firstly, foundationally, the word Zikr means to remember. Allah says in the Quran, or you believe, remember Allah abundantly. And also there's another verse which indicates towards remembering Allah in the very general state that he finds himself
those who remember God, those who remember Allah, standing, sitting, and laying on their side. And then, ulul albab के बारे में क्या था? यही है, यानी उलुल अलबाब कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम. So those, the ones who are intelligent people, those who remember Allah, standing, sitting. According to Quran. According to the Quran. Yes. That's Ali Quran. I think it's. Yeah. So if that indicates towards, if that's the state he doesn't find himself in all the time, the indication here is that there's not meant to be a moment that passes where you're neglectful or you don't remember Allah. In every single moment you find yourself in, it should be as though you are in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. And the elders of Tasawwuf, they explain that the climax of Tasawwuf is that a person is in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in every single moment. कौन से बुजुर्ग थे जिसके बारे में? Abul Abbas Mursi रहमतुल्लाह. Abu Abbas Mursi, he said, if a moment was to pass whereby this eye doesn't see the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then I consider myself a disbeliever in that moment. And then there's another verse of the Quran that you gave about remembering Allah in silence and in loudly. Yes. Yeah. Khafiya, sir or jahar. Yeah. So that's also in the Quran. Yes. Yeah. So what we do here, we act on this explicitly. We do Zikr which is silent, we do Zikr which is loud. So, I mean, if that isn't enough for you, then I don't know what to say personally. There's also other proofs as well of Zikr, but we find in the Sunnah that it was the practice of the Prophet ﷺ and the companions that after each Fard Salah they used to say La ilaha illallah 3 times loudly. That was a Zikr. In a group. And there's probably more things as well. Is there anything else? वो जो steps थे तसव्वुफ के पहला दर्जा क्या है कि आप वो जिक्र नहीं करते so the first step of the tasawwuf is of Dhikr, and a method to test yourself to see if you're actually on it or not. Because you see a lot of people start talking about very high things, and really if you look at the Dhikr, you might find you did it one day and then you felt spark, and you felt a stress relief, you felt light, you felt problems of the world are lifted on your shoulders for that moment. Yeah. Same comparison किया गया ना जैसे जिस्म जिंदा हो तो भूख और प्यास लगती है. Yeah, मैं कहूँगा. So now, if that test, if that persists in you and it stays, that type of state, do you feel as though you need to experience that again, and you need to do the Dhikr again, in the same way that you feel you need food when you're hungry, you feel you need water when you're thirsty, because the Dhikr is the nourishment of the soul. So if you do it during the week and you're indifferent to it, you've done it one day, and then the next week, I don't really need to do it, then you're not, the first state, first level, you're not established on it. And you know you're established on it when you crave it, you want to do it, you have to do it. Yeah, does it make sense? So what we're doing here now is we're trying to establish ourselves on the first step. And then we should ask ourselves, how is my state? And if a person has a spiritual guide, if a person has association with the Shaykh, if they feel as though that connection is lost or it's weak, and they don't see their guide
in their dreams or in any other ways that they might see them, then you need to know that your connection is broken. Why is it broken? One of the reasons is probably this. So you need to look at it. Do you have that longing for the dhikr or no? So that's what we work on here. Khalisa, what was your question? Actually, I just you okay with that? So, one thing that Mullah Sahib said, which I was thinking about, a lot of people say that we need a living sheikh, and in England, a lot of youngsters want somebody who they can question and talk to face, not somebody who their parents have taken bayah, let's just say from Pakistan, and never been back. So they don't understand that concept. They want to ask questions, they want to be satisfied, probably because of our education system here. As far as I know, there's three ways. If you loved somebody like you loved Sayyidina Ghawsul Azam, then you need to reach a certain stage where you can go into his world and connect with him, or that he comes to you and connects with you. That's still like a living sheikh in that sense, connection. And the third one is that you've taken bayah to somebody who's from his lineage, his spiritual silsila. So that's also like connection to him. But I was thinking one step before, so the majority of us, generally speaking, why aren't we connecting the way that Mullah Sahib said? The 5% of us, let's roughly saying proportionally, like say 5% of us who are religious, who want to learn the knowledge of the deen and practice it sincerely from our hearts, even some of us are dwindling. Why? Because we have other problems, like worldly problems, which are stopping us thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. So the rest of the 95%, roughly speaking, they're split into two groups. One group, when they have problems, they go to these Ruhani Raj Babe, and they spend a lot of money there, and their problems aren't solved. The other half of the group, who are more like educated, go to like life coaches, and they get a bit of help there, cognitive behavioral therapy or something. They get a bit of help there, but they're spending some money there as well. But they're not getting anywhere. So what we are supposed to do, what I think we're supposed to do, is to actually help people to understand that the problem isn't the problem, but it's how you handle the problem that's the problem. Teaching them how to handle their problems, because problems aren't going to go away. So one sheikh was speaking like this, and he was saying he set up like a marriage course, and that's like one major area of problems, or raising children, or financial problems, social problems. He also mentioned tazkiyah nafs and doing ruhani laj in the proper way, etc. So he's got these different departments. So I said, so if you're teaching sheikh and somebody comes to you and say, is your family life blissful? And he said, no, I'm going to say to them that mine's worse than yours. The reason is because the closer you are to Allah, like the Prophet said, I've been tested the most, out of all the prophets, out of anyone. So the problems aren't the problem, is learning how to handle them. So what we don't teach is people aren't going to be attracted towards you like the 95% until you tell them how to handle the problems. So if you do that, then people think. Can you repeat in Urdu? Make it short. Repeat in Urdu so I understand. कोई बात नहीं, मैं समझ गया. Yes. कोई बात नहीं, मैं ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं लोगों को एजुकेट किया जाए. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो बेसिक इस्लामिक एजुकेशन है वो हर एक के लिए फर्ज है कि एज ए मुस्लिम वो आपको न किसी शेख की ज़रूरत है. एक अच्छा मुसलमान सोसाइटी के अंदर अच्छी लाइफ कैसे गुजार सकता है, उसके लिए बेसिक एजुकेशन चाहिए. उसके लिए आपके सेंटर्स काम कर रहे हैं, स्कॉलर्स काम कर रहे हैं, और जहाँ नहीं करना चाहिए. फिर कुछ ऐसे जो ख़ास एरियाज़ के मसाइल हैं, अगर कहीं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हैं, मियाँ और बीवी की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उनके लिए भी सर्टन कोर्सेज करवा सकते हैं. स्कॉलर्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं.
میں اس وقت صرف ایک چھوٹے سے اس پورشن کو لے رہا تھا کہ چونکہ بہت سے لوگ جو لوگوں کو تصوف اور روحانیت کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، اور اس میں 99% لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ خود اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہوتے. چونکہ جو بندہ پرابلم میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو بیچارہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے. تو چونکہ اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے کہ 99 سے بھی اوپر چلے جائیں تو کوئی صحیح جو روحانیت کی تعلیم تھی، جس کو صحیح آپ اسپرچولیٹی کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں رہ گئی. بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں اور 90% اس پہ فراڈ ہو رہا ہے. یعنی 99% جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تصوف اور روحانیت کی بات کرتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں. بات درست ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جو اس چیز کا طالب ہوگا وہ آپ خود ایک کرائٹیریا سیٹ کر سکتے ہیں کہ مثلا ایک بندہ چاہتا ہے جی میری نماز درست کروا دیں، آپ اس کو فقہ والوں کے پاس بھیج دیں. کوئی کہتا ہے میرا قرآن مجید درست کروا دیں، اس کو وہاں بھیج دیں کہ اس کے قرآن مجید کا تلفظ درست ہو جائے. کوئی کہتا ہے جی میرا میاں اور بیوی کے جو مسائل ہیں کوئی ایسا کورس کروا دیں، نکاح طلاق کا، ازدواجی زندگی کا، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، وہ آپ ڈفرینٹ کورسز کروائیں ان کو. لیکن میں اس وقت صرف ایک اس پوائنٹ کو لے رہا تھا کہ اگر کوئی تصوف کا حقیقی طالب ہے اور اس سے کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا بندوبست کریں کہ جو اس چیز کے طالب ہیں اس کا باقاعدہ ایک کورس آپ ڈیزائن کریں، اس کے اندر اس کے سارے سٹیپس لکھیں، اور وہ اس طرح کی ایک ہماری اپنی گیدرنگ ہو کہ جس میں بیٹھ کے ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ ہم جو اس راستے کے مسافر ہیں. مثلا ہم جو لوگ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، میں صرف اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہم تو تصوف کے طالب ہیں، ہم اس راہ کے مسافر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سٹیجز طے کریں اور ہم اس آخری منزل تک پہنچیں. اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو چونکہ آپ نے وہ سارا راستہ خود طے کر لیا ہوگا کہ آپ کو کتنی رکاوٹیں آتی ہیں راستے میں، کتنا عرصہ تک وہ دروازے نہیں کھلتے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، کتنی ریاضت کرنی پڑتی ہے. جب آپ خود اس راستے سے گزر جائیں گے تو لوگوں کو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، سمجھانا آسان ہو جائے گا. تو میرا جو اپنا مشاہدہ ہے، میں نے پاکستان میں بھی کام کیا ہے، یورپ میں بھی کیا ہے، اب یہاں بھی آ گیا ہوں. 99% لوگ تصوف کا نام لیتے ہیں، پیری مریدی کی بات کرتے ہیں، مگر نہ وہ خود اس راہ کے مسافر ہیں، اور جسٹ وہ تو ایک برکت کے لیے بیعت کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کرتے. وہ تو بیسک ایجوکیشن بھی نہیں دیتے. ایز اے مسلم ایک جو بیسک ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس وقت جو پیری مریدی کا نظام ہے اس میں تو وہ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ شاید وہ کلمہ بھی پہلا دوسرا درست کر کے نہیں پڑھاتے، چند ایک ویسے رسمن نصیحتیں کر دیتے ہیں، بیٹے نماز پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، بس اس طرح کی بات کر کے بس آگے پھر وہ پیری مریدی کا سلسلہ چل پڑتا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو نوجوان ہیں یہاں پر، آپ بے شک اس کو جس طریقے سے بھی مناسب سمجھیں، اس کو اس طرز پہ لوگوں کو لے کے جائیں کہ اگر آپ کو تصوف اور روحانیت کی بنیادی تعلیمات چاہیے اور یہ ہمارا آبجیکٹو ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، جو اس کے طالب ہیں ان کو صحیح رہنمائی آپ دیں. The long and short of that was you need to get educated. That's the answer to that. It's education in what the tasawwuf actually is and what it actually means, because 99% or 90% rather people think as well what the Prophet said, 90% are just fraudsters in the name of the tasawwuf. And obviously you need education on civic matters, like I said, they are separate issues, and you need to get educated for that. And to do things properly, you need to create costs. Actually, what's interesting, me and Mohsin, we were discussing things maybe 3 years ago, or 4 years ago. There's a movement now, they do these things, meditation, and they do things like, what do they call it again? I forget his name, mindfulness. Mindfulness means to be harder one. And Muslims
are doing this. And these things are taught by mulhideen. Yes. So ultimately for them, it actually has no end goal. There's no purpose behind it. We have a purpose behind what we do. But the problem is we haven't packaged it in a way that we can also deliver things in this way. We have some, but they're always associated to a certain group. So people automatically lost a big gambit of people. So the point I was making is that you need to prepare courses even in this. मसलन अल्फिज़ातुल मुहम्मदिया में आपने पढ़ा होगा ताइदारे कायनात की ज़ियारत की मनाजिल हैं 20 मनाजिल हैं उसके बाकायदा वज़ाइफ दिए हुए हैं तो हम यानी एक पैकेज के तौर पर अगर ये कहें कि हमने उन 20 मंजिलों को वो जो 20 स्टेप्स हैं हमने वो तय करके अब यकीनन जब कायदे मुहतरम ने ये अल्फिज़ातुल मुहम्मदिया में लिखा है तो वो इस मरले से गुजर के गए हैं तब उन्होंने जाके ये लिखा है अगर कोई ताइदारे कायनात की ज़ियारत करना चाहता है तो वो इन स्टेप्स को और उस जिक्र को करेगा तो इंशाअल्लाह वो अपनी मंजिल को पा लेगा तो एक मैंने एग्जांपल दिया ना कि ये उसमें लिखा है So आपका नज़र की ज़ियारत करनी है so the techniques are written, they're done, yes they're known. They need to be presented to people and people need to do them and people need to be encouraged. People need to discuss their experiences together. Inshallah, we'll make strides in that. Okay, now let's go on to the main part of the evening.